دکھی ہو جاتے. معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پھر کس ظالم کس درندگی کے ساتھ ان کو شہید کر دیتے ہیں, چھوٹے معصوم بچوں کو. کیا کیا ہوگا. تو کچھ اس قسم کے واقعات تھے, اور بلکہ اس سے بڑھ کر تھے. تو ایک دن عبد الملک بن مروان نے کہا کہ ایک دن خلافت کی کرسی پر جب میں بیٹھوں گا, اعلان کر دیا کل کا دن, کوئی غم کی خبر مجھ تک آنے نہ پائے, بس کل کا دن خوشی کی خبروں کے لیے. کوئی خبر آئے تو خوشی کی خبر مجھ تک پہنچے, کوئی غم پریشانی کی خبر نہ آئے. بس کم از کم کل کا دن تو کچھ خوشی میں گزر جائے, راحت میں گزر جائے. اللہ کی شان, اس نے تو یہ سوچا, اللہ پاک نے اس وقت کیا ارادہ کیا تھا. یہ تو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. بندہ جتنے بھی ارادہ کرے اللہ کے ارادے پر غالب نہیں ہو سکتا. اللہ کا ارادہ بندے کے ارادے پر غالب ہو جاتے. اب عبد الملک ابن مروان خلافت اسلامیہ کا عظیم علم بردار سوچے یہ کہ کل کا دن میں خوشی سے گزاروں گا. تاریخ کیا بتاتا ہے, اس دن سجایا گیا دربار کو, خوشی کے اسباب رکھ دیے گئے, کوئی غم کے واقعے قریب نہ آئے اور کوئی ایسی پریشانی کی بات قریب نہ آئے. دربار میں بھی یہی کہا گیا کہ کوئی غم والا شخص ہو واقعات ہو اس کو روک دو, بس خوشی کی خبر کو آنے دو. اور کہا کہ اپنی پھر آیا وہاں سے محل یا جو بھی سمجھ لی تھی بالاکونی پر بیٹا, فروٹ کھا رہا تھا. اس کے خدام اس کو فروٹ کھلا رہے تھے, خوشی کا یہ دن گزارنا چاہتا تھا. ایک کنیز نے انگور کا ایک دانہ اس کے منہ میں رکھا. اب جس وقت انگور کا دانہ اس کے منہ میں تھا, اس وقت اچانک اس کو کانسی آ گئی. عبد الملک بن مروان کو کانسی آئی. کانسی کے ساتھ جو ہے یہ باہر کا ہوا اندر انسان لے لیتے, پھیپھڑوں میں چلے جاتے. وہ انگور کا دانہ منہ میں تھا. وہ جیسے ہی سانس کو کھینچا, وہ انگور کا دانہ چلا گیا اور سانس کی نالی میں پھنس گیا. بہت کوشش کی, نہیں نکل سکا. اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی. وہ جس دن کو وہ خوشی سے منانا چاہتا تھا, وہ تاریخ کا انتہائی المناک دن بن گیا. کہ اللہ کے ہاتھ میں, انسان کی بس کی باتیں نہیں. وقت کا حاکم حکمران, لیکن وہ بھی جس دن کو خوشی سے منانا چاہتا تھا, وہ دن تاریخ کا سب سے المناک اور غمناک دن بن گیا. پھر اس کے بعد اس کے بیٹے سلمان بیٹا, پھر سلمان بھی جوانی میں چلا گیا. تو اس کے بعد ولید بیٹا, محمد ابن قاسم کا واقعہ ولید کے زمانے میں پیش آیا. عین دوپہر میں یہ عظیم غروب, یہ سورج جو ہے وہ غروب ہوا سازشوں کی وجہ سے, اپنوں کی سازش, منافقت. پھر جب اس ولید کے بیٹے کو تخت پر بٹھانا چاہا تو اس کو خلعت شاہی کی جب پہنا دی گئی, دربار میں آیا. وہ 16 سال کا بچہ تھا. وہ خلعت اس کے پیچھے یوں جس طرح وہ قمیص بڑا کسی بچے کو پہنایا جائے تو کہاں وہ سنبھال سکتا ہے. تو لوگوں نے سوچا نہیں, یہ ابھی تک خلافت کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا, کیا کیا جائے. اب فیصلہ ہوا کہ اس ٹائم مدینے کی گورنر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو رشتے میں عبد الملک کے بھائی عبدالعزیز کے صاحبزادے بھی ہیں اور عبد الملک کے داماد بھی تھے, فاطمہ بنت عبد الملک ان کے عقد میں آئی تھی, کہ ان کو بلا کر کے خلافت کی ذمہ داریاں ان کو دے دی جائیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو بتیجا تھا عبد الملک ابن مروان کا, عبدالعزیز جو عبد الملک کا چھوٹا بھائی, اس کا بیٹا تھا, ان کو کہا فوراً پہنچو